أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم الدرس الخامس بے اس کا دوسرا حصہ یعنی کہ آیات نمبر 37 تا 40 اس کا ترجمہ اور تشریح ہر دو چیزیں کریں گے تاکہ آپ کو ان کا ترجمہ اور ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی سمجھ آتی چلی جائے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو وَإِذْ تَقُولُ، واو اور از جب، تقولو آپ فرماتے تھے، للذی اس شخص کے لیے، انعم اللہ جس پر انعام فرمایا اللہ نے، علیہ اس پر کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ علیہ اور آپ نے انعام فرمایا، امسک روکے رکھو علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی، واتق اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وتخفی اور آپ چھپاتے تھے، فی میں نفسی کا اپنے جی میں اپنے دل میں، ملہ جو اللہ مبدی ظاہر کرنے والا تھا، وتخشا اور ڈرتے الناسا لوگوں سے اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ پیچھے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ واو اور از جب، تقولو آپ فرماتے تھے۔ اس آیت میں پچھلی آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عالی خاندان اور شریف النفس ہونے پر غرور تھا، جبکہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی گرے پڑے نہیں تھے، وہ بھی ایک غیرت مند نوجوان تھے۔ چنانچہ ان دونوں کا باہمی توافت بڑھتا چلا گیا، جس کی آخر جو ہے وہ طلاق قرار پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی طلاق کا اندازہ ہوا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو روکا کہ آپ باز آ جائیں، آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں۔ اس آیت سے پہلے، اس واقعے سے پہلے جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ للذی اس شخص سے کہتے تھے، انعم اللہ جس پر انعام فرمایا اللہ نے، وانعمت علیہ اور جس پر احسان فرمایا آپ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زید بن حارث کو اوکاز کے میلے سے اٹھوایا، وہاں سے وہ ایک یہودی نے ان کو خریدا، یہودی نے حضرت ورقہ بن نوفل کو بیچ دیا، ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفۃً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک احسان تھا۔ اب اگلا احسان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو اپنی شفقت کا سایہ عطا فرمایا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اور اس دونوں احسانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میں نے اور آپ نے ان پر بہت احسان کیا ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو یہ صحیح نہیں۔ واتق اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ان کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی تھی، اس کا اشارہ دے دیا تھا کہ جب وہ طلاق دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جاش سے کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس چیز کی ہرزہ رسائی کی وجہ سے کفار کے طعنوں اور طنز سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اکسایا کہ آپ ان کو اپنے پاس روکے رکھیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ
ہلکی سی سرزنش فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے ڈرنے کی بات نہیں، وَاتَّقِ اللَّهَ، صرف اور صرف ڈر رکھیے تو میرا، کیونکہ پیغمبر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو جو اتنا بڑا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی دنیاوی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو باور کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں تاکید فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ نے چھپایا اسے اپنی جان میں، یعنی اپنے دل میں اس بات کو چھپائے رکھا کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب بنت جاش سے کر دیا جائے گا۔ مَلَّهُ، جو اللہ مبدی ظاہر کرنے والا تھا، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بات کو آگے ظاہر کرنے والا ہوں جبکہ آپ اسے اپنے دل میں چھپائے جا رہے ہیں۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وَاللَّهُ، اور اللہ احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشا، کہ آپ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں، ان تخشا، کہ آپ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں۔ یعنی اب آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف ڈر کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ فلما، پس جب، قدا، پورا ہو گیا، زیدن، زید، منہا، ان سے، وطرن، حاجت، تعلق، یعنی جب ان سے، یعنی حضرت زینب بنت جاش سے آپ کا تعلق پورا ہو گیا، کوئی حاجت نہ رہی، زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، ہا، ان سے، یہاں ہا ضمیر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، لیکئی، تاکہ، لا یکونا، نہ رہے، علی المومنین، مومنوں پر، حرجن، کوئی حرج، یعنی کہ مومنوں پر اس قسم کے نکاح کرنے پر کوئی حرج نہ رہے، فی میں ازواجی ادعیائہم، فی میں ازواجی، بیویوں میں، ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، کسی کو اگر ان کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتے ہیں تو کسی سسر کے لیے، یعنی چونکہ وہ حقیقی سسر تو ہے ہی نہیں، چنانچہ وہ اپنی جس کو بہو، منہ بولی بہو کہتا ہے، اس کے ساتھ شادی اس کی جائز ہے۔ اذا، جب، قدو، پورا ہو چکا ہو، منہن، ان سے، وطرن، حاجت، متعلق، یعنی جب ان سے حاجت متعلق نہ رہے، یعنی رشتہ ختم ہو جائے، تو پھر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنا مومنوں کے لیے جائز ہے۔ وَكَانَ امر اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، مفعولاً، پورا ہو کر رہنے والا۔ اب یہاں آپ کو بات بتاتے چلی جاؤں کہ میرے بیٹوں، میرے بچوں، یہ دیکھو کہ جب یہ لوگ کافروں میں، یہ کفار میں اور منکرین میں یہ بات تھی کہ جب وہ لوگ اپنے حقیقی بیٹوں کی شادیاں کرتے اور ان کے فوت ہونے پر اپنی بہوؤں کو کبھی اپنے حصے میں بانٹ لیتے، کبھی جیٹھ اور دیور کے حصے میں دے دیتے، کیا وہ اصول ٹھیک تھا؟ وہ غلط تھا کہ وہ حقیقی بہو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ ان لوگوں نے کس چیز کو اپنا بنا لیا کہ جو متبنہ کی بیوی ہے، یعنی جو لے پالک بیٹا یا بیٹی انہوں نے لیا ہے، اس کی بیوی کو اپنے اوپر کیا کر لیا، حرام کر لیا، یعنی یہ الٹا کھیل چل رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا، ان کی عقل نہیں بتا رہی کہ حقیقی رشتے ہی جو ہیں وہ نکاح کی زمرے میں نہیں آتے، جبکہ جو غیر حقیقی ہیں، جو کسی اور کے باپ کی پیداوار ہے، وہ رشتے میں نکاح کی فارم میں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے ٹوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صریحاً اجازت دی کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں، تاکہ عربوں کے اندر جو یہ فرسودہ اور لغو رسم چلی آ رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اور ایسی تمام فرسودہ اور لغو جو رسمیں تھیں ان کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی کروایا گیا، تاکہ لوگ اگر زبان درازی کریں بھی، طنز کریں بھی، تو انہیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ اور پھر ایسے چیزوں کو عمل میں لانا، یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم فرما دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ہو کر رہنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ ان کی کیسی لغو رسم تھی۔ یہاں میں آپ کو متبنہ یا لے پالک کی ایک جو ہے، پیچھے ہم نے اس صورت کے شروع میں بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا، اب ان کے بارے میں صرف چھوٹی سی ایک تعریف بتاتی چلی جاؤں۔ جیسے لے پالک نام ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی سے لے کر ہم نے بچہ یا بچی پالی ہے، اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر متبنہ یعنی کیا ہوتا ہے، یہ حقیقی رشتہ نہیں ہوتا، یہ کسی کو منہ بولا بیٹا یا
بیٹی بنا لیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اس کے اصول بھی اب وضع کر دیے گئے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا تھا عربوں میں کہ وہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے ان کو کیا کرتے اپنی جائیداد کا بھی حقدار بنا دیتے تھے. اگر ان کا اپنا کوئی بیٹا نہ ہوتا تو جائیداد کے حقدار صرف اور صرف وہی بن جاتے. تو اب اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. ہاں ترکے میں سے جو ماں باپ کا حصہ بنتا ہے, جو بیٹے بیٹی کا حصہ بنتا ہے, اس کو کیا جائے یا اس کے مطابق ہی چلا جائے. ماں کانا نہیں ہے اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حرجن کوئی حرج فیما اس میں فرض اللہ جو فرض کر دیا اللہ نے لاہو آپ پر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس کام کا کرنا فرض ٹھہرا دیا ہے, آپ کے لیے اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبلی اس طرح کے طریقے, سنت اللہ کے طریقے فی الذین ان لوگوں کے معاملے میں خلو جو پہلے گزر چکے ہیں, من قبلی اس سے پہلے, یعنی کہ اس طرح کے طریقے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. یہاں ہے تائے مطلق یعنی من قبل, اس سے پہلے نہیں. تو یہاں مراد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی طریقے گزر چکے ہیں, چنانچہ آپ ان طریقوں کی پرواہ نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم کے ہاں خوارق سے ہٹ کر پیدا ہوئے, یعنی بغیر باپ کے. اور پھر جب اس حکم کو لوگوں پر لاگو کرنا تھا تو کیسے والدہ کو بیٹا دے کر شہر میں یعنی اپنے گھر بھیج دیا, اور پھر وہاں پہ بچے نے پنگوڑے میں خطاب کر کے بتا دیا کہ میری ماں پاک دامن ہے. اور ایسے خوارق اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہو سکتے ہیں. چنانچہ ایسے ہی فرزودہ رسمیں جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لی ہیں ان کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. وکان امر اللہ اور ہے اللہ کا حکم قدرن مقدورہ ٹھہرا ہوا, یعنی کہ اللہ کا حکم ٹھہرا ہوا ہے, باندھ چکا ہے, اللہ نے حکم کی ٹھان لی ہے. چنانچہ اب کسی کو چونو چرا کی ضرورت نہیں. الذین یبلغون بے شک وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالت اللہ کے احکام, اللہ کے پیغام, ویخشونہ اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں یعنی کہ اللہ سے. ولا یخشون احد الا اللہ اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے, ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کا حکم صحیح معنوں میں پہنچا دیا ہے. چنانچہ اب آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, ڈریے تو صرف اور صرف مجھ سے. اس لیے وکفا باللہ حسیبا, چونکہ حساب کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, حساب کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب اگلی آیت میں آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر اہم ہے کہ جب حضرت زید کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا گیا تو پھر کیا فرمایا گیا, انہیں کہا کہ یہ آپ کے غلام ہیں, یہ آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں, یہ آپ کی شفقت میں پلنے والے, یہ آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. تو اب اس کی جو خاتمہ ہے کیسے کر دیا, ایک اور اتھینٹک آیت کو اتار کر لوگوں کو بتا دیا کہ جیسے تم لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم, طاہر, ابراہیم اور ایک نام عبداللہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بچے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے اور بچپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو پیغمبروں کی نیک اولاد ہوتی ہے وہ پیغمبر یا رسول یا نبی ہی بنا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کرنا تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے. اب آگے دیکھیے, ماں کانا ماں نہیں, کانا ہے محمد محمد, ابا باپ احدین کسی کا, من رجالکم تم مردوں میں سے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یعنی یہاں تو ان کے بیٹوں کا بھی بتا دیا اور پھر حضرت زید بن حارث کے ساتھ بھی بتا دیا. ولیکن رسول اللہ, رسول اللہ, اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین اور نبیوں میں سے سب سے آخر پر ہیں. اب رسول اللہ کی تو سب سے بڑی مثال آپ کے لیے کے پاس کلمہ طیبہ ہے, جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب خاتم النبیین میں کہ آپ نبیوں میں سے آخری ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی کب سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا نور بنایا اور اس کے بعد اپنے ہی نور میں سے مجھے تخلیق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا تھا اس مٹی میں ابھی پانی اور اس کی آمیزش نہیں کی تھی کہ مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں سے بھی پہلے نور کا ظہور ہوا، ٹھیک ہے، اور خاتمہ کس پہ ہوا؟ نبیوں سے سب سے آخر پر آپ کا مہر لگا کر آپ کو ختم کر دیا، اور یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان بھی موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص نے بہت بڑی عمارت بنائی اور خوبصورت اور حسین بنائی، یہاں تک کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اسے ارد گرد پھرتے، دیکھتے، پسند کرتے، لیکن یہ کہتے کہ آخر یہ ایک اینٹ کہاں گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ میں ہوں۔ چنانچہ اسلام کی عمارت میرے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بکلی، ہر چیز پر، شیئن، چیز، علیمن، جاننے والا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث بھی بتاتی چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کو عرف عام میں ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم ہوں، اور میں علم کا شہر ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے دروازے ہیں، اس کا دروازہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ مکمل حدیث جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، اس شہر کی بنیاد ابو بکر صدیق ہیں، اس شہر کی ستون یا دیواریں، ستون چھت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں، دیواریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دروازہ اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے ہی اسلام کی بنیادی جو 5 پلر ہیں وہ اسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء میں سے آخری عمارت کو مکمل کرنے والے۔ ایسے ہی علم کی شہر کی عمارت میں نے آپ کو ریزیمبل کر کے دکھائی کہ وہ اسی طرح ان 5 حضرات سے پوری ہوتی ہے، اور یہاں جو خاتمہ نبوت کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن آنے تک اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا گیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت العالمین بنا کر۔ سمجھ آ گئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔